تمام طالب علموں کو، اللہ کے فضل سے آپ علماء ہیں، آداب جو ہے نا طالب علم کے، طالب حدیث کے، ان کا خاص کرنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے وہ نیکی اپنانی چاہیے، اپنے آپ کو برائی سے اور ایسے کاموں سے دور رہی جو شریعت میں ممنوع ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کو ناراض کرنا، کسی کا لقب غلط رکھنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی سے لڑنا، یہ ساری باتیں اس سے اجتناب کریں. دوہری پالیسی آپ نے بالکل اختیار نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اہل حدیث سے محبت کرنی ہے. جو صحیح العقیدہ بھائی اور اس غلطی بھی ہو جائے اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت کرتی، کیونکہ اس وقت گمراہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں مقابلے میں ہمارے پوری دنیا میں گمراہی ہے، اور ہمارے سامنے یہی دعوت کا میدان ہے. تو اس میدان میں ہم نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اللہ کرے کہ دنیا میں چاروں طرف قال اللہ و قال رسول اللہ کا جو ہے وہ علم سربلند ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے اساتذہ جن سے ہم نے علم سکھائے جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. سارے محدثین کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بڑے بڑے علماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے امام، اور جو ہمارے شیوخ وقت زندہ ہیں، اللہ رب العزت جو انہیں جزائے خیر دے، انہیں صحت کاملہ اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیوخ کا احترام کرنا چاہیے، بھائیوں جو ہیں ان کے ساتھ بھی احترام اور محبت کرنی چاہیے، اور سچ بولنا چاہیے. کوئی دھوکہ کسی قسم کی جو ہے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور مطالعہ کتابوں کا کثرت سے کریں. اور مطالعے کے دوران اگر کوئی خاص نقطہ آتا ہے تو شروع میں لکھ لیا کریں، اور اگر کوئی کتاب وغیرہ لکھنی ہے، کوئی مضمون لکھنا ہے نا، تو اس کے لیے پہلے تیاری کر لیا کریں، پہلے مسودہ بنا لیا کریں، خاکہ بنا لیا کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ لکھ لیں رف. اس کے بعد مضمون شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ مزید نقطے ذہن میں آنے شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جتنی بھی کوشش ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمارا شرف پردہ رکھے، رسوائی سے بچائے. آمین یا رب العالمین.